الرجی کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور ہومیوپیتھی میں ان کا کیا علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر نسیم خالد آپ کے لیے آج جو ویڈیو لایا ہوں وہ اس میں ہے، ٹاپک ہے الرجی۔ تو سب سے پہلے میں یہ کوشش کروں گا آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ الرجی کیا ہوتی ہے، تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، کوئی بھی چیز جو کہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جائے، چاہے وہ سانس کے راستے سے ہو، چاہے منہ کے راستے سے کھانے کی صورت میں، خوراک کی صورت میں ہو، چاہے انجیکشن کی صورت میں، دوائی کی صورت میں یہ کھانے سے داخل ہوتی ہے، تو جیسے ہی کوئی بھی چیز جو کہ ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے اور ہمارا جو باڈی کا دفاعی نظام ہے، امیون سسٹم، فوری اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اگر تو وہ ان کو ریئیکٹ کرتا ہے تو کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، یعنی کنٹرول کر لیتا ہے، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے مسئلہ، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم ویک ہے تو جیسے کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کنٹرول کرتے وقت کچھ ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ ریئیکشن ہوتا ہے تو پھر کچھ علامات فوری ہمارے جسم پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ علامات الرجی کہلاتی ہیں۔ اب یہ علامات مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور انہی علامات کی بنا پر ہم الرجی کو مختلف قسم کی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے ڈسٹ الرجی۔ ناظرین، یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے اور بہت کامن ہے۔ یہ جو فضا ہوتی ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، اس میں اتنے بے شمار پارٹیکلز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جس میں ڈسٹ پارٹیکل، کاربن پارٹیکلز، کیمیکل کے پارٹیکلز، انڈسٹریز کے تھریڈ، دھاگے، جانوروں کے بال، اور جیسے آج کل پولن کا پھولوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، موسم بہار میں پولن بھی چھوٹے چھوٹے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ساری چیزیں جب ہم انہیل کرتے ہیں، سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں، تو فوری ان کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو علامات پیدا کرتے ہیں، نزلہ، زکام، چھینکیں، آنکھوں سے پانی آنا، ناک سے پانی آنا، تو ان چیزوں سے جو ہے نا بہت انسان فیڈ اپ ہو جاتا ہے، اور یہ ڈسٹ الرجی کہلاتی ہے۔ تو اس میں احتیاطاً ہمارے پاس 3-4 دوائیں جو میجر استعمال ہوتی ہیں، ویسے تو بہت زیادہ بھی استعمال ہو رہی ہیں مختلف علامات کی بنا پر، لیکن جو استعمال موسٹلی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم فوری، جیسے نزلہ زکام فوری ہو جائے کسی کو تو ایکونائٹ استعمال کر لیں 30 میں، اور اگر خاص اسپیسیفک ہے جیسے کہ پولنس کے لیے سباڈیلا دوائی 30 میں استعمال کریں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ وہ جو پولن الرجی ہے وہ کافی کنٹرول ہو جائے گی سباڈیلا سے۔ اور اسی طرح آرسینکم البم بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسری دوائی ہے، ایک آتی ہے کولڈ الرجی۔ ناظرین، بعض لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں، جیسے ان کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے فوری وہ چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگوں کو ٹھنڈی ہوا میں جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کا چونکہ امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہی ٹھنڈ میں جاتے ہیں ان کو نزلہ، زکام، چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے بہترین دوائی جو ہے، سب سے پہلے ہم آرسینکم البم دیتے ہیں۔ اگر تو وہ کنٹرول کر جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر ہیپر سیلف جو ہوتی ہے وہ بہترین دوائی ہے جو کہ سسٹم کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ تو موسٹلی جو ہے سردی، اور سردی سے جتنی بھی تکلیفات ہوتی ہیں اس میں آرسینکم البم بہترین دوائی کام کرتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ہارٹ الرجی۔ کچھ لوگوں کو گرمی سے بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے، وہ دھوپ میں باہر نہیں نکل سکتے، وہ کسی گرم جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، ان کو فوری خارش شروع ہو جاتی ہے، سکن پر ریش، پیچز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب علامات کے مطابق تو ہم مختلف استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو بہترین دوائی ہے جو کہ گرمی سے جتنی بھی علامات پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے بہترین دوائی ہے پلسٹیلا۔ پلسٹیلا آپ 200 میں صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ
2 دن میں وہ الرجی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آتی ہے موسٹلی جو کامن ہے فوڈ الرجی۔ ناظرین، بہت سے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں یہ چیز کھاتا ہوں تو مجھے یہ تکلیف ہو جاتی ہے، میرا ہضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں جب انڈے کھاتا ہوں تو مجھے خارش شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی خوراک جب جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو خوراک کے جو کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ جب ہمارے امیون سسٹم کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر ریئیکشن کے طور پر جو علامات ہمارے جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہیں فوڈ کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں فوڈ الرجی۔ اور اس میں ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں جو بہترین ادویات ہیں، مثلاً جیسے کہ کسی کو انڈے کھانے سے الرجی ہو جائے تو اس کے لیے ہے نیٹرمیور، بہترین دوائی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو گندم سے یعنی روٹی کھانے سے الرجی ہوتی ہے، ویٹ الرجی ہوتی ہے، اس کے لیے بہترین دوائی ہے سورینیم۔ اور اسی طرح اگر کسی کو پیاز کھانے سے الرجی ہو جائے تو اس کے لیے تھوجا بہترین دوائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بے شمار ادویات استعمال ہوتی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر، تاکہ جو لوگ آسانی سے اویلیبل بھی ہوں اور موسٹلی لوگوں کو کور بھی کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جو ایک فورتھ قسم کی، وہ سکن الرجی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو جب کوئی چیز کھاتے ہیں یا جسم کے اوپر لگاتے ہیں تو ان کے سکن کو ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، خارش شروع ہو جاتی ہے، پیچز شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ ہمارے جو ہے نا، جب وہ ان کی خواہش ہوتی ہے بالوں کو ڈائی کرتے ہیں تو اس کی سکن پہ سرخ رنگ کے پیچز پڑ جاتے ہیں، خارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے ہومیوپیتھی بہترین دوائی جو ہے وہ ہے سلفر۔ سلفر کی 2-3 خوراکیں پہلے کھا لیں، اس کے بعد یہ لگائیں، انشاءاللہ سیف رہے گا، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا۔ اگر ہو گیا تو سلفر کی 1-2 خوراکیں اور کھا لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ خواتین جو لپسٹک لگاتی ہیں، ان کے ہونٹوں پہ بہت زیادہ وہ افیکٹ ہوتا ہے اور سو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین دوائی ہے تھائرائیڈینیم۔ ناظرین، الرجی ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کے لیے بے شمار ادویات موجود ہیں، لیکن میں نے اپنی ایک چھوٹی سی یہ کوشش کی ہے کہ جو کامن قسم کی الرجیز ہیں اور جو کامن ہومیوپیتھی میں دوائی استعمال ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں، تاکہ فرسٹ ایڈ کے طور پر آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے میری آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔